یہ جس طرح آپ نے بتایا دو تین چیزیں تو بہت ہی ضروری اس میں آ گئیں. ایک تو ماحول کی بات، انوائرمنٹ جسے، اور ہمیں بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ ہمارے ڈاکٹرز کو، پڑھنے والوں کو پاکستان کے اندر اتنا اچھا نہیں ملتا جتنا باہر کے ملکوں میں مل جاتا ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں اپنے پوسٹ ٹیچر سر ہمارے جو تھے پوسٹ گریجویٹ ان سے کہ دیکھیں وہ ایک باہر انگریز ہے اور وہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دیتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کی طرح. اور آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح ٹریننگ دیں تاکہ یہ اچھے بنیں. تو اب ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہاں بھی جن کو انوائرمنٹ مل جاتا ہے وہ الحمدللہ شائن کر جاتے ہیں، اور انوائرمنٹ نہیں ملتا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو انوائرمنٹ سب سے بڑی بات ہے. جینز تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہیں، پر انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک تربیت آ جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور باقی تو یہ ہے کہ والدین کا آپ نے دیکھا سر نے جس طرح سے بچوں کے لیے، ہم سب بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے رہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو اچھے اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اسی طرح پریشان ہوتے ہیں. طالب علم تو آج کل یہ سمجھتے کہ نہیں ہم پہ سختی کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سختی کی جاتی ہے کہ بھئی وہ اپنا فیلڈ میں ایکسل کریں. اور مرحوم شریف صاحب جن کے ساتھ میں نے کام کیا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مسعود، دو لوگ جو ہیں وہ ہارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ایک تو والدین، وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان سے آگے نکل جائیں، اور ایک استاد بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ٹرینی ہے میرا یہ مجھ سے اچھا پرفارم کرے. تو اس طرح کے ہمارے یہاں ساری چیزیں ہیں. سر اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت یعنی دو تین باتیں جو ینگر جنریشن کے لیے بھی بہت کام کی ہیں. اور ایک یہ جو سر نے بات کری کہ دیکھیں آپ نیک نیتی کے ساتھ آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے کلینک میں جو آ رہا ہے اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے. کلینک میں وہ آ گیا، یہ میں ینگر جنریشن سے مخاطب ہوں. آپ کے کلینک میں ایک پیشنٹ آ گیا، اب چاہے وہ پیشنٹ کمپلیمنٹری ہے، چاہے وہ آدھی فیس دیتا ہے یا پوری فیس دیتا ہے، دیکھنا تو ہے آپ نے. کلینک میں آئے آپ کے، آپ اسی توجہ سے دیکھیں جس توجہ سے آپ کسی فل پیمنٹ والے کو دیکھیں یا کوئی وی آئی پی کو دیکھیں، کیونکہ یہ معاملہ اب آپ کو اور اللہ کے درمیان ہو گیا. اور اللہ پاک اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیوں تفریق کر رہے ہیں انسانوں کے اندر، کیوں ان کے برتاؤ میں تفریق کر رہے ہیں. اور جہاں آپ اپنی دماغ سے یہ چیز نکال دیں تفریق والی بات، پھر اللہ پاک دیکھے کہ کس طرح غیب سے مدد کرتے جاتے ہیں ہر چیز کے اندر. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں جن لوگوں سے بھی جب انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی، آپ بھی اس طرح جیسے سر نے بتایا کہ اب وہ زینب کے لیے پریشان تھے کہ ایڈمیشن نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اور اسی طرح کے واقعات ہماری سب کی زندگی میں. اب پلٹ کے دیکھیں، کیونکہ اب ہمارا جو لیول ہم نے گزار لیا، اب ہم پلٹ کے دیکھیں کہ میں چاہ رہا تھا مجھے وہ پوسٹنگ مل جائے، ملی نہیں، مایوس ہو گیا. پتہ چلا نہیں بھی وہ تو اللہ نے آگے اور کوئی چیز بہتری رکھی ہوئی تھی. تو اس پہ یقین کامل رکھیں کہ جو اللہ پاک چاہتا ہے، جو ہمارے لیے چاہتا ہے بہتر، وہ بہتر ہی ہوتا ہے. ڈپریس نہیں ہو اور اپنے لگن سے کام کرتے رہیں. سر اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ ہم آگے تھوڑا چلیں اور آپ سے یہ معلوم کریں کہ جو آپ نے اپنا شروع کا جو پرائمری تعلیم گزاری اس میں کوئی ایسا واقعہ ہو، کیونکہ اس پروگرام میں سر سارا لے کے مولڈ کرنا ہے ہمیں ینگر جنریشن کے لیے. کہاں تعلیم ہوئی سر آپ کی، پرائمری، سیکنڈری؟ دیکھیے میں کچھ ایسے اوپن نیریٹو دیتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ جیسے آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا، کچھ پوائنٹ ایسے ہوں کہ وہ آپ ہائی لائٹ کریں. تو میری پیدائش جو ہے نا ایک چھوٹے گاؤں میں ہوئی. گاؤں جو ہوتا ہے نا دریائے سندھ کے کنارے پہ ہے. تو 500 آبادی تو سمجھے ہماری ایک اپارٹمنٹ کے اندر بھی زیادہ ہے. 500 کی آبادی تھی. اچھا، نہ اس میں ڈاک خانہ تھا، نہ اسکول تھا، نہ اس کے قریب سڑک تھی. کوئی جو آپ ماڈرن فیسلٹی کہتے ہیں وہ اس میں نہیں تھی. اسکول بھی نہیں تھا، ڈاک خانہ بھی نہیں تھا، اور سڑک بھی نہیں تھی. تو ٹیلی فون تو کسی کا میرے خیال میں آئیڈیا نہیں تھا، یا ریڈیو کا یا ٹیلی فون کا. اس میں ہم پیدا ہوئے. اس کے بعد میں ابھی سوچتا ہوں کہ والد صاحب کو بھی تعلیم کی، تو لیکن ہمارے دادا نے ایک کمال کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک اپنے بچوں کے لیے، میرے 9 یعنی چچا اور تھے،
انہوں نے حیدرآباد دکن سے ایک استاد انہوں نے بلایا ہوا تھا ان کو تعلیم دینے کے لیے، اور وہ شخص جو تھا اس سے میں نے ناظرہ قرآن شریف، وہ مولانا محمود الحسن کا ڈائریکٹ شاگرد تھا وہ. مولانا محمود الحسن جو ہے یہ یعنی کہ ہندوستان کے علماء میں بہت یعنی کہ ایک سرخیل آدمی گئے ہیں انگریزوں کے خلاف. انہوں نے اتنا وہ کیا کہ مالٹا میں اسیر بھی رہے، انگریزوں نے ان کو جیل میں بھی ڈالا. یہ ان کے ڈائریکٹ شاگرد بھی تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے جیل بھی کاٹا، ان کے ساتھ جیل بھی گئے. تو ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ بہت ہی، ایک تو ان کا اپنا کیریکٹر بہت اچھا تھا، ایک ان کا علم جو تھا وہ لازوال ان کا، یعنی آپ سمجھے ہر ٹاپک پر آپ ان سے بات کریں تو وہ گپ شپ نہیں لگانے والے تھے. اگر پتہ ہوگا تو بتا دیں گے، پتہ نہیں ہوگا کہے گا بھائی جان، ہر ایک کو جانا بولتے تھے، جانا نہیں جانتا ہوں، پتہ نہیں ہے. تو وہ بس وہ ان کے ساتھ میں جاتا تھا اور ساتھ قرآن شریف لے جاتا تھا، میں پڑھتا تھا، وہ سنتے رہتے تھے. یعنی ناظرہ قرآن شریف جو ہے نا، آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب انگریز تعلیم آئی ہے، یہ جو سائنس کی تعلیم آئی ہے نا، اس کو ہمارے بزرگ جو تھے وہ انڈیا میں اس کو انگریزی تعلیم کہتے تھے. اس کا نام انگریزی تعلیم رکھا ہوا تھا. اس کے یہ بڑی سخت مخالف تھے، بڑے سخت. مسلمانوں نے اس کی بڑی ریزسٹنس کی ہے، اور علماء نے پھر میٹنگ کی کہ بھئی اگر تعلیم نہیں دیں گے تو قوم تو ساری جاہل رہ جائے گی. تو مسلمان انڈیا سے ایسے نکل جائیں گے جیسے اسپین سے نکل گئے. بھئی اسپین میں 700 سال بادشاہی کی ہے، لیکن وہاں ابھی آپ کو قبر بھی نہیں ملتا ہے. بھئی کوئی قبر تو مل جائے، پتھر کا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، وہ تو فنا نہیں ہوتا ہے نا، بندہ تو فنا ہوتا ہے، لیکن نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو انڈیا میں بھی یار ہو جائے. اگر تعلیم حاصل نہیں کی تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا سے بھی مسلمان نکل جائیں گے، ختم ہو جائے گا انڈیا سے. تو انہوں نے ایک فتویٰ دیا، اس زمانے میں اس کو فتویٰ بولتے تھے. ایک ڈیسیجن کیا، کمبائنڈ ڈیسیجن کیا کہ بھئی اگر بچہ ناظرہ قرآن شریف پڑھ جائے، اس کے بعد اسکول جانا اس کے لیے جائز ہے. ناظرہ قرآن شریف جب پڑھ جائے تو اس کے لیے جانا جائز ہے، وہ ضرور جائے. لیکن اگر ناظرہ قرآن شریف نہیں پڑھا ہو تو اس کے لیے اسکول جانا جو ہے، کیونکہ بعد کی زندگی میں اس کو قرآن نہیں آئے گا. جب قرآن نہیں آئے گا نماز کیسے پڑھے گا؟ بھئی الحمد ہی نہیں آتی ہے، ایک سورت نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام پر وہ کا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام پہ نہیں جا سکتا. اس کے بعد پھر تو پاکستان بن گیا. تو قیوم خان صاحب کے زمانے میں میرے خیال میں سب سے پہلا جو بجٹ ہوا، خدا مجھے معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریں، مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ہم تو ابھی پرائمری اسکول میں بھی نہیں تھے، لیکن میرے خیال میں لیاقت علی خان کا پورے کا پورا بجٹ 4 کروڑ روپے کا تھا، سارے پاکستان کا. تو صوبہ وزارت کا حصہ میرے خیال میں تو لاکھوں میں ہوگا. لیکن اس نے جو کام کیے ہیں، اس نے ہر گاؤں میں اسکول بنایا ہے، ہر گاؤں، ہمارے گاؤں میں اسکول بنائے اس نے، ہر گاؤں میں پوسٹ آفس بنایا، ہر گاؤں میں سڑک اس نے پہنچا دیا، اور ہر گاؤں میں بجلی بھی پہنچا دی. لیکن پیسہ ویسا اس کے پاس نہیں تھا، لیکن کام کر کے، کیونکہ کام جب آپ کرتے ہیں تو خدا اس کے لیے. ہمارے اسکول کیسے بنا کہ ہمارے تایا کا دیرا تھا تو وہ پرانا ہو گیا تھا، تو وہ ایسے ہی رہتا تھا، خالی رہتا تھا. اس میں 4 کمرے تھے، خالی رہتا تھا، اور انہوں نے اپنے لیے نیا بنایا ہوا تو اسی میں اٹھتے بیٹھتے تھے. تو یہ وہاں سے گزر رہا تو اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ صاحب کا دیرا ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ایسا ہی. کہتے بھائی اس میں اسکول بنا دو. 2 استاد بھیج دیے اور اسکول اس میں اسکول بن گیا. تو میں اس کا پہلا وہ ہوں. ہم اپنے گھر سے اس کو ٹاٹ بولتے تھے، ٹاٹ ہم لے جاتے تھے، وہاں بچھاتے تھے. پہلے اپنی چادروں سے اسکول کو صاف کرتے تھے، چادروں سے اسکول کی صفائی کرتے تھے. اس کے بعد آ کے ٹاٹ بچھا کے اس پہ جو ہے میں بیٹھ جاتا تھا، ساتھ دوسرا ساتھی بیٹھ جاتا تھا. وہ جو میرا کلاس فیلو ہے دوسرا، وہ صوبہ سرحد کا چیف سیکرٹری ہو کے ریٹائر ہو گیا. وہ لڑکا جو 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 ٹاٹ کے اوپر زمین پہ پڑا ہوا تھا. تو وہاں ہم جاتے تھے اور اسکولنگ ہم نے وہاں سیکھی. ہمارے 2 استاد تھے، ایک کا نام نیاز محمد تھا، دوسرے کا حیدر خان تھا. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ صبح کی وہ جو پاس والی گاؤں تھا 2 میل دور تھا، صبح کی نماز پڑھ کے وہاں سے آتے تھے
اور عصر کی اذان ہوتی تھی تو پھر یہ چلے جاتے تھے اور ہم صبح سے شام تک ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. 4 جماعتیں تھیں, 2 جماعتیں ایک نہیں ڈی ہوئی تھی, 2 دوسری ڈی ہوئی تھیں. اور ہمارا جو ہے مین کورس ہمارا یہ تھا کہ ایک تو ہم میتھمیٹکس چلاتے تھے اور فارسی کی کتاب چلاتے تھے. فارسی کی کتاب ہوتی تھی وہ ہم یاد کرتے تھے سب, ابھی بھی اس کے بہت درس مجھ کو یاد ہیں. اور میتھمیٹکس کیا ہوتے تھے کہ پہاڑے ہم یاد کرتے تھے. سارا دن یہی چلتا رہتا تھا. اس کے بعد جو ہے 4 سال وہاں سے گزرے تو امتحان جو ہے اس کے لیے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آتا تھا, وہ امتحان لیتا تھا. وہ کسی کو فیل کرتا تھا, کسی کو پاس کرتا تھا, کچھ ہمیں اس کے اسٹینڈرڈس کا پتہ نہیں ہے. اس کے بعد 34 سال میں ایک اسکالرشپ کا امتحان ہوتا تھا, وہ مردان میں ہوتا تھا ڈسٹرکٹ میں. تو اس کے لیے ہماری اسکول میں امتحان ہوتا تھا. اس میں ہم 3 لڑکے بیٹھ گئے, اس میں سے میرا وہ ہو گیا کہ اس کو وہاں بھیجو, اس کو اسکالرشپ کے امتحان کے لیے. تو میں مردان گیا اور خدا کے فضل سے مجھے اسکالرشپ ملا. مجھے یاد نہیں ہے 5 روپے 6 روپے, جو اس زمانے میں کافی بڑا پیسہ تھا. اس کے بعد پرائمری کے بعد جو ہے نا لوور مڈل اسکول جو تھا وہ ہمارے گاؤں کے پاس ہی گاؤں ہے, 1 میل میں, اس میں تھا, اس میں ہم جاتے تھے. پھر مڈل اسکول جو تھا وہ مرغوز میں تھا. اب آپ یہ دیکھیں, لوگ کہتے ہیں بھئی پاکستان کا فائدہ کیا ہے. یہ جو بامخیل گاؤں ہیں اس وقت جو میں آپ کو بول رہا ہوں, اس میں ایک انجینئرنگ کالج ہے, ایک انجینئرنگ کالج, ایک لڑکیوں کی یونیورسٹی ہے. وہ اس سے 4 میل دور سوابی میں, جس میں ہائی اسکول تھا, انگریزوں نے بنایا ہوا تھا, نواب عبد القیوم خان صاحب کے کہنے سے, اس میں میڈیکل کالج ہے. تو اب آپ یہ اس کا اندازہ کریں کہ کتنی خدا نے ہم لوگوں کو, یعنی ان ساری باتوں کی جو ہم کرتے رہتے ہیں پھر بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ کہاں یہ وہ اسکول جس میں پرائمری اسکول نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کی بات ہے. اور ابھی وہاں پر جو ہے انجینئرنگ کالج بھی ہے اور میڈیکل کالج بھی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں, ہائی اسکول ہمارے علاقے میں نہیں تھا تو میں نے وہاں سے کیا. اس کے بعد اسلامیہ کالج گیا ہوں, اور اسلامیہ کالج آپ کو ایک بات میں ضرور بنانا چاہتا ہوں. ایف ایس سی میں میری مارکس جس کو آج کل کے بھی سب سے زیادہ مارکس آئے تھے, تو اس زمانے میں دیکھیں ہم لوگ جب ایف ایس سی میں پہنچتے تھے نا, اس سے پہلے ہمارے لیے 2 ہی راستے تھے, یا رائٹ ٹرن تھا یا لیفٹ ٹرن تھا. یا تو آپ انجینئر بنیں گے یا ڈاکٹر بنیں گے, تیسرا چوائس کوئی نہیں تھا. اگر پری میڈیکل میں ہیں تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں گے, اور اگر نان میڈیکل میں ہیں تو آپ انجینئر بنیں گے. اگر آج کے ایف ایس سی میں اچھے نمبر آ گئے, ایف ایس سی میں آپ کے اچھے نمبر آ گئے, تو یہ 2 راستے آپ کے لیے. تو میرے تو نمبر بہت اچھے آئے, تو ہم نے اس زمانے میں, یہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان جو ہم کو ملا تھا نا, یہ ایک ایسی عجیب چیز تھی, دنیا میں اس کی نظیر نہیں تھی. یہ 100% میرٹ پہ چلتا تھا. یہ میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں کہ ایف ایس سی جب میں نے پاس کیا تو میرے نمبر سب سے, ہم نے اخبار منگائے. ہم اس لیے کہتا ہوں کہ میرا ایک اور کلاس فیلو تھا, وہ بھی ایف ایس سی میں میرے ساتھ تھا, تو اس کے والد اخبار بہت پڑھتے تھے. وہ مسلم لیگ کا ایکٹیوسٹ تھا, تو ان کے گھر میں 4-5 اخبار ہمیشہ پڑھے رہتے تھے. تو ہم نے اخبار میں نتیجے دکھائے اور نتیجوں کے ساتھ نمبر نکالے. تو ہم نے کہا بھئی ہم کو کنگ ایڈورڈ میں داخلہ مل جائے گا, ہم کو کنگ ایڈورڈ میں داخلہ مل جائے گا. ہم نے نمبر کیلکولیٹ کی, ہم نے کنگ ایڈورڈ میں داخلہ مل جائے گا. تو ہم نے خطے کا فارم منگایا, فارم بھر کے. اچھا, اس زمانے میں امتحان کے بعد چھٹیاں ہوتی تھی, تو ہمارے جو استاد تھے عبد الوجید صاحب, وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے. کیٹریکٹ کا آپریشن بھی کہتا, صحت بھی ان کی بڑی, وہ ہمیشہ روزہ دار ہوتے تھے, ساری رات خدا کی عبادت کرتے, صحت بہت ان کی کمزور تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں. تو مجھے کہنے لگا, جانا ابھی میں بہت کمزور ہوں, بخاری کا وزن نہیں اٹھا سکتا ہوں. ایسا کرو اپنے چچا سے پڑھ لو, اس نے مجھ سے پڑھا ہوا ہے. اپنے
چچا سے پڑھو، اس نے مجھے منہ سے الف سے یہ تک مجھ سے پڑھا ہوا اور اچھا قابل بھی ہے. تو میں نے بخاری شریف اس کے ساتھ شروع کیا. میں فارم بھرا اور فارم بھر کے 10 روپے اس کے ساتھ بیچے تھے. تو وہ جو ہے وہ فارم جو ہے وہ وہاں پر ابھی سرکاری ڈاک خانہ نہیں، لیکن ہمارے وہاں پر ایک ٹیلر ماسٹر تھا، یعقوب خان اس کا نام تھا. وہ پڑھا لکھا تھا، وہ ایڈریس ویڈریس انگریزی کا بھی پڑھ سکتا تھا. تو وہ ڈاک خانہ اس کو دیا ہوا تھا. تو میں اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا درخواست جو ہے یہ میں ثوابی لے جاؤں گا، وہاں سے رجسٹرڈ کر دوں گا. تو ہم نے وہ درخواست بھیج دی. اچھا اس میں میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا تھا سول سرجن کا. مجھے یاد ہے اس زمانے میں میری تھوڑی تھوڑی ڈالی آئی ہوئی تھی FSC کی، ذرا ذرا ادھر سی ڈالی. سول سرجن صاحب ہمارے یار حسین کے ہیں، جو میرے ماموں کا گھر ہے، اور وہ وہاں کے پیروں کا خاندان ہے، بڑے مشہور لوگ ہیں. وہ شعیب صاحب اس کا نام تھا. تو وہ میں جب اندر گیا ایگزامینیشن کے لیے، مجھے کہہ رہا بنتا تو ڈاکٹر ہے اور کپڑے تو نہیں حکیموں کے پہنے. یہ بات میں اس کی بات میں نہیں بھولتا ہوں. وہ شعیب صاحب نے میں تو بڑا گھبرایا. یہ مجھے سرٹیفکیٹ، میں نے کہا جی میں نے اپنے ماموں کا، میں نے کہا میں تو محمد یعقوب کا وہ بھانجا ہوں. اچھا پیر صاحب کے بھانجے ہوں؟ میں نے کہا ہاں. ارے میں نے یہ ایسی مذاق میں کہا ہے، میں نے مذاق میں کہا. اس کو کہو بھائی سرٹیفکیٹ لاؤ. مجھے اس نے کوئی ادھر ادھر کچھ نہیں کیا. بلڈ پریشر بھی سرٹیفکیٹ لا کے کر کے اور کہنے لگا بھائی 10 روپے داخل نہیں کرو. میں نے کہا نہیں جی آپ اپنا فیس لے لیں. کہتا ارے نہیں، ارے تو پیر صاحب کا بھانجا ہے، تم سے فیس کدھر لوں گا. یہ مجھ کو یعنی اس زمانے سے آیا کہ بھائی اگر ڈاکٹر فیس نہیں لے انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ والد صاحب نے مجھے 10 روپے دیے تھے بھی فیس داخل. خیر میں وہ سرٹیفکیٹ لے کے اور میں نے وہ درخواست بھیج دی. میں ظہر کی نماز پڑھ کے ماموں چچا کے پاس جا کے بخاری شریف کی 2-4 حدیثیں پڑھتا تھا. تو ایک دن والد صاحب کو فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں اس نے کہیں لائن تو نہیں بدلی. ابھی نہ میڈیکل کالج کا کچھ بات کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، اور جا کے حدیث شریف پڑھتا ہے کہ کہیں اس کا خیال تو نہیں بدلا ہے. ایک دن میں وہ سامنے سے آ رہے تھے، میں ادھر سے جا رہا تھا. مجھے کہنے لگا وہ میڈیکل کالج کے داخلے کا کیا ہو گیا؟ میڈیکل کالج کے داخلے کا کیا؟ میں بھائی داجی ہوں تو میں نے درخواست، ارے تم نے تو درخواست بھیج دی ہے. انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ خیر ہم ایسی جنریشن سے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ دوسری بات کبھی نہیں کرتے. اس نے بات کی اور ہم نے سن لی. اگر عمل کرنا ہے کر لو، بہت اچھا ہے. نہیں کرنا ہے تو پھر کوشش کرو. تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا اور میں واپس آ گیا. حدیث شریف پڑھ کے پھر میں سیدھا یعقوب خان کاکا کے دکان پہ گیا. وہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دور سے دیکھ کے کہہ رہے ارے بادشاہ بات یہ ہے کہ بھائی تمہارا ایک خط آیا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھو یہ کتنے کپڑے، یہاں 3 شادیاں ہو رہی ہیں گاؤں میں 3 شادیاں ہو رہی. سب کپڑے میں نے تیار کرنے ہیں ورنہ سارے یہاں کی لڑائی کریں گے. تو مجھے وقت نہیں ملا کہ میں بھیج دوں. اس نے وہ جو ہے وہ لفافہ مجھ کو پکڑا دیا. میں نے جو ہے راستے میں وہ میڈیکل کالج سے خط آیا ہوا تھا، تو میں نے وہ راستے میں کھول دیا. گھر تک میں نے انتظار نہیں، میں نے دیکھا اس نے کہا بھائی 4 ستمبر کو انٹرویو کے لیے لاہور پہنچ جاؤ اور یہ خط ساتھ ضرور لے آؤ. خیر میں وہ جو دوسرا دوست تھا اس کے پاس گیا. ہم لاہور آ گئے دونوں. یہ خیبر میل آتا تھا وہاں سے اسحاق صاحب کے نوشہری سے ہم نے ٹکٹ لیا اور وہاں سے ہم بیٹھ گئے. رات 9 بجے وہاں سے خیبر میل چلتا تھا، صبح 9 بجے لاہور پہنچ جاتا تھا. ہم وہاں لاہور پہنچ گئے، اپنا سامان وامان اٹھا کے میں باہر آیا. وہ دوست میرا سامان کے پاس کھڑا ہوا. میں نے ایک نیا ٹانگا ڈھونڈا اس کا. محترم ناظرین، یہ جو سر کی باتوں کا یہ مجھے سبق مل رہا ہے کہ ایک تو پاکستان، اللہ پاک کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ عزت ملی، نعمتیں ملی، اور آج اس مقام پہ ہیں کہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جگہ جگہ یونیورسٹیز ہیں. جیسا کہ سر نے بتایا کہ جب ان کے گاؤں کے اندر پاکستان بننے سے پہلے جہاں پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، آج وہاں یونیورسٹیز موجود ہیں. تو آپ سب ینگر جنریشن سے درخواست ہے کہ اس پاکستان سے محبت کریں
پاکستان کے لیے اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی کوئی بات نہیں کریں کہ جس سے اس کو تھوڑا بہت بھی نقصان ہو۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ جسے پرانے زمانے میں بزرگ کہتے تھے کہ بیٹے ہمیشہ کا رونا اچھا نہیں ہوتا، تو ہم جہاں دیکھتے ہیں 4 لوگ بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، لیکن جتنے ہمارے معزز سامعین ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ریئلائز کریں گے کہ اس زمانے میں لائٹ بھی مشکل سے ہوتی تھی، ٹاٹ اسکول تھے، لکڑی کی بینچز تھیں، تو یہ سارا انوائرمنٹ جو ہے یہ اگر آپ کے اندر عزم ہے اور آپ کا یقین پختہ ہے کہ میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر ماحول میں لوگوں نے حاصل کیا ہے، اور ہمارے ساتھ یہی مشل رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سر آپ کی جو باتوں سے ماشاءاللہ سے بہت ہمارے ینگر جنریشن کے لیے بہت پوائنٹس نکل رہے ہیں، اور پالیسی میکرز کے لیے بھی، کہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے درخواست ایک پوسٹ آفس کے ذریعے دے دی ایڈمیشن کی، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے لیٹر آ گیا کہ آپ آ جائیں اور انٹرویو دے دیں، تو ایک یہ اور بڑی بات پالیسی میکرز کے لیے نکلتی ہے کہ میرٹ کے علاوہ اس دنیا میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر میرٹ چھوڑیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ترقیات یافتہ ملکوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں یہ ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی ہو رہی، لیکن وہاں جا کے بھی آپ دیکھیں، اور ہمارے یہاں بھی پاکستان میں جہاں جہاں میرٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے وہاں دیکھیں وہ ادارے، وہ کمپنیاں ساری کی ساری ترقی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ 2-4 چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے